الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے مصاحب بنو، اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے مقربوں کے ہم نشیں رہو۔ فرمان باری تعالی ہے کہ کہہ دے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو دوست رکھے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دے، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اولاد وہ ہے جو میرے راستے پر چلے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے پاس اپنے اعمال لاؤ، اپنے نسب مت لاؤ۔ کہا گیا، جنت اس کے لیے ہے جس نے اطاعت کی، اگرچہ غلام حبشی ہو، اور دوزخ گناہ گار کے لیے ہے، اگرچہ کہ سید قریشی ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکان کا شرف مکین سے ہے، اور نیز واضح ہو کہ اگر کوئی شخص پرانا کرتا میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے حضور میں لاتا تو فرماتے کہ بہتر یہ ہے کہ نیا دو، خدا تعالی تمہاری مدد کرے۔ اور نیز میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ چند طالبان مولا تھے، مخلوق نے ان کو زندیق کہا اور جلاد سے کہا کہ جا اور ان کی گردن مار۔ جلاد نے ان کو چوروں کی گردن مارنے کی جگہ پر لے گیا، اور ان میں سے ایک کو کہا، آتا کہ گردن ماروں۔ ایک شخص آیا اور اپنی گردن جھکا دی۔ دوسرے نے آ کر کہا، اول مجھ کو مار۔ تیسرا دوڑ کر آیا اور مجھ کو مار۔ چوتھا دوڑ کر آیا اور مجھ کو مار۔ پانچواں دوڑا اور کہا کہ اول مجھ کو مار۔ ہر شخص اپنی گردن جھکاتا اور کہتا کہ اول مجھ کو مار۔ جلاد نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ کہ شمشیر تیز ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ہوشیار ہیں، تو اپنا کام کر۔ اس کے بعد جلاد نے کہا کہ اس میں تمہارا کیا مقصود ہے جو تم سب اس طرح کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ جب تک میری گردن مارے دوسرا خدا تعالیٰ کی یاد میں رہے، اور یہ میرا ذاتی نقصان ہوگا، اور ہمارے بھائی کا ایک دم بھی ضائع نہ جائے گا۔ اس کے بعد جلاد نے تمہارا یہ دین ہے کہہ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور بادشاہ پر دوڑا۔ شمشیر اٹھائی اور کہا کہ تو زندیق ہے جو ان پر زندیق کا حکم کرتا ہے۔ جلاد نے جو کچھ واقعہ گزارا تھا بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ تم کو زندیق کس لیے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم۔ بادشاہ نے کہا، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، مجھ کو اس کا جواب دو۔ کہا کہ کیوں نہیں؟ پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال کے لیے ہے؟ کہا کہ تمہاری زکوٰۃ یا ہماری؟ بادشاہ نے کہا کہ اسی وجہ تو تم کو زندیق کہتے ہیں۔ جو کچھ شریعت کی زکوٰۃ ہے مجھ کو کہو۔ کہا کہ 200 درم کی 5 درم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے 200 درم جو جمع کیے، اس میں اور 5 درم شریک کر کے خدا کی راہ میں دینا، اس پر 5 کوڑے بھی کھانا ہے، کیونکہ متوکل اور طالب حق کے لیے جمع کرنا جائز نہیں۔ اے سعدی، تو اپنی دل کی تختی کو غیر حق کے نقش سے صاف رکھ۔ جو علم کہ خدا کا راستہ نہ دکھائے جہالت ہے، جو علم کہ تجھ سے تیری جہالت کو دور نہ کرے، اس علم سے 100 بار جہل اچھا ہے۔ جیسا کہ فرمایا، خدا پاک کو برترنے کے پس تو لا الہ الا اللہ کو جان۔
کہا ہے کہ علم کا معنی جاننا ہے، یعنی حق کو جاننا ہے۔ جب تیرا علم عمل سے دور ہے تو اسلام تیرے شہر میں نادر ہے۔ علم اور عمل سے مغرور مت ہو، اپنی ہر چیز کو برا گندا غبار سمجھ۔ تیرا تمام علم رخصت اور ہیلا ہے، یہ ہیلا تیری بیڑی بن جائے گا۔ جو آدمی کثرت علم و عبادت پر مغرور ہو اس کو معرفت کی تحقیق نہیں ہوتی، کیونکہ ابلیس علم میں فرشتوں کا استاد تھا۔ اس کے مدرسے میں 20,000 دعوتیں جمع تھیں۔ اس میں خلق حق تعالیٰ کی توحید لکھتا تھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو دیا جائے گا جس کو اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ پہنچایا ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں علم بے نفع سے خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 80 تابوت یعنی الماریاں علم کی جمع کیے اور اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 115